حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی مرحوم یہ جمشید علی صاحب کے جو شاہ ہیں. بسم اللہ. وخيرهم إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم السفراء حبيبنا وحبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت محترم با ایمان کے آج کی جو مجلس ہے وہ ایک مؤمن کے احصال ثواب کی مجلس ہے جن کے لیے بھی آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور ایک باپ ہونے کے ناطے بھی یہ ایک مرحوم باپ کی مجلس ہے کیونکہ بچوں نے ان کے احصال ثواب کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا. شب جمعہ بھی ہے، اس کی خاصیت مزید ثواب میں اضافے کے لیے واضح اور روشن ہے اور خاص کر ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے. اس اعتبار سے بھی اس میں مغفرت اور بخشش کے سامان مزید مہیا ہو چکے ہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے جن کے بچے ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں یاد رکھتے ہیں اور انہیں یہ توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں. مجلس افطاری کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے پڑھنا بھی اور سننا بھی، اور دو چیزوں سے انسان ضرور ڈھیر ہو جاتا ہے. دو چیزوں کے کھانے سے انسان ڈھیر ہو جاتا ہے، ایک بندوق کی گولی کھانے سے اور دوسرے افطاری کھانے سے. وہ سکت نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اولیاء تھے انہوں نے
اس بات کا خیال رکھا ہے. افطاری کی جو دعا ہے وہ بہت چھوٹی ہے، ایک جملہ، ایک سینٹنس، اسی لیے کہ اب اس میں برداشت نہیں ہے کہ لمبی لمبی دعا پڑھتا ہے. جبکہ دعائے سحری دیکھیے کافی لمبی ہے، دعا افطاری ایک جملہ کہ وہ سکت نہیں رہ جاتی. اس لیے ہماری مجلس بھی کوئی لمبی نہیں ہوگی، اور ویسے بھی ہماری مجلس آپ کو بور نہیں کرے گی، کیونکہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ اپنے آپ میں گم ہو جائیں اور اپنی ذمہ داریوں کا کسی حد تک جائزہ لیں کہ اگر ہم کسی کی اولاد ہیں تو کیا ہم نے اولاد ہونے کا حق ادا کیا ہے؟ اگر کسی کے باپ ہیں تو کیا باپ ہونے کا فرض ہم نے نبھایا ہے؟ خواتین بھی اگر کسی کی ماں ہیں تو کیا ماں ہونے کا فرض نبھایا ہے؟ اگر انسان اپنے آپ کو ترازو میں خود ہی رکھ کر اپنے ویٹ کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اکثر لوگ دوسروں کے بارے میں زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، اپنے بارے میں زیادہ پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اگر ہم سمجھنے لگ جائیں اور اپنے آپ کو اپنے ہی آئینے میں دیکھنے لگ جائیں تو شاید اذیت ہوگی، لیکن کم از کم اتنا ہوگا کہ جب آپ دیکھنے لگیں گے تو وقت کا احساس نہیں ہوگا. اس لیے امید ہے انشاءاللہ کہ آج کی یہ مجلس صرف مرحوم کے احسان ثواب کے لیے ہی نہ ہو بلکہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے بھی بہترین ذریعہ ہو. اگر تیار ہیں اس کے لیے تو جاندار صلوات محمد والے میں نے کہا تھا جاندار صلوات کنجوسی نہ کرے نا، صلوات جو پڑھے نا جاندار. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے کی اور کسی موقع پر شاید اسی ممبر سے ہم نے اس آیت پر روشنی ڈالی تھی، لیکن حق ادا نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ کم از کم ایک اشرے کی ضرورت ہے کہ ہم اس آیت کے نکات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو بھی اسی آئینے میں، اسی ترازو میں رکھ کر دیکھیں کہ آیا ہم صحیح معنوں میں حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے تو لفظ حکم کو یا امر کو استعمال نہیں فرمایا بلکہ قضاء کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی فیصلے کا لفظ استعمال کیا ہے. فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کر لیا ہے. کس چیز کا؟ دو باتوں کا. ایک اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو گے سوائے اس کی. یہ فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسپشن بھی نہیں ہے کہ کسی مجبوری کی حالت میں اللہ کے علاوہ بھی سجدہ ممکن ہو جائے. یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی استثناء اس میں نہیں ہے، کوئی ایکسپشن اس میں نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری بچنے کا راستہ نہیں ہے کہ کسی موقع پر کسی وجہ سے آپ کسی اور کی بھی عبادت کر سکے. نہیں، اللہ تعبدوا الا اياه یہ فیصلہ ہے جو ناقابل تبدیل و تغییر ہے، بدل نہیں سکتا. صرف اس کی عبادت کریں گے آپ، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یہ طے ہو گیا، فیصلہ ہے. اور دوسرا فیصلہ بھی کچھ ایسے ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نیکی کرو. اب یہاں پر کسی بھی صورت میں
नेकी करने से छुटकारा नहीं है। सुभान अल्लाह। जिस तरह से कोई भी ऐसा मौका नहीं आपको मिल सकता कि जिस मौके पर आप अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करें, उसी तरह आपके लिए ये मुमकिन ही नहीं कि कोई ऐसा बहाना आप अपनी जिंदगी में पैदा करें कि जिस बहाने की बदौलत अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक तर्क कर दे। कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। अच्छे हो वो तो हर कोई अच्छों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, इसमें कमाल क्या है? अगर अच्छे हो वो, जिम्मेदार हो वो, नेक हो, आपके तमाम उमूर को अंजाम देते हो और आपको खुश रखते हो, तो उस पर आप अगर नेकी करते हैं तो ये कोई कमाल नहीं है। अगर वो तुम्हारे हक में बुरे भी हैं, तुम्हारे ख्याल में, अगर वो तुम्हारे ख्याल में बुरे भी हैं, सख्त भी हैं, नाइंसाफ भी हैं, ज्यादती करने वाले भी हैं और जबान तेज चलाने वाले भी हैं, गाली देने वाले भी हैं, फिर भी ये आपके लिए बहाना नहीं बनता कि आप नेकी ना करें। जिस तरह अल्लाह अगर आपको सख्ती में रखता है तो सख्ती में रखने वाले परवरदिगार की इबादत सख्ती में रहते हुए कभी छूट नहीं सकती है। जुमलों को क्या किया आपने? अगर अल्लाह ने आपको मुसीबत में रखा, आपको अजियत में रखा, आपको सख्तियों में रखा, तब भी ये बहाना नहीं बन सकता कि अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत करे। बिल्कुल उसी तरह आपके माँ बाप अगर आपके साथ नेकी भी नहीं करते हैं तो ये बहाना आपके लिए नहीं बन सकता कि आप उनसे अच्छा बर्ताव तर्क करें। हाँ, फर्क अलबत्ता यहाँ पर वाज़ेह तौर पर इसी आयत में मौजूद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के साथ इताअत है बदून चूनो चरा, लेकिन वालिदैन की उनके साथ नेकी का हुक्म है और बगैर शर्त के इताअत का हुक्म नहीं है। अगर वालिदैन का कोई हुक्म अल्लाह के हुक्म से टकराता है तो आपको क्या करना चाहिए? बताइए, आपको क्या करना चाहिए? अल्लाह के हुक्म को तरजीह देना चाहिए। यहाँ पर वालिदैन की इताअत इस माना में आपके लिए जायज नहीं है, लेकिन इताअत ना करने का मतलब बदतमीजी है? नहीं। इताअत ना करने का मतलब बदसलूकी है? नहीं। इताअत ना करने का मतलब उनके साथ जबान दराजी करना है? नहीं। गुस्सा होना है, ऊंचा बोलना है? नहीं। इताअत ना करना और है, बदसलूकी करना और है। तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये जो बॉर्डर्स हैं कहीं आपस में मिक्सअप न हो जाए। तो अब जरा इस आयत करीमा में देखिए कि किस कदर नुकात है। इन नुकात पर मैंने गुफ्तगू की है इससे पहले किसी मौके पर। मैं सिर्फ खुलासा करता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आज जो बात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ उसकी तरफ आगे बढ़ सकूं। अगर आप तैयार हैं तो एक और जानदार सलावत का सहारा लें। मोहम्मद तो इस आयत करीमा में जो बातें की मैंने इससे पहले भी अर्ज किया कि एक तो फैसले का हुक्म है, दूसरा यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा राज़िक, तुम्हारा रहमान, तुम्हारा रहीम किसी और नाम से नहीं बल्कि रब के नाम से। वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब ने फैसला कर लिया है। यहाँ पर रब का नाम इस्तेमाल जो हुआ है बेमाना नहीं है, इसमें